رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب پہ رحم کرتا ہے. رحیم کا مطلب رحمت بھی بہت زیادہ کرتا ہے. تو یہ بہت زیادہ رحمت بعض علماء کی رائے کے مطابق کہاں ہوگی؟ میری رائے تو یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی بہت زیادہ رحمت کی ہے, اور جنت تو بہت ہی زیادہ ہے, وہ تو بہت زیادہ ہے. تو اب اللہ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. تو اس میں ڈرنے کا تو کوئی, پھر ڈرے کیوں بھائی؟ جب اللہ رحم کرنے والا ہے, کیسی رحمت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا, دیکھو جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے تو ایک قانون بنتا ہے نا, دستور بنتا ہے, آئین بنتا ہے. کیا خیال ہے, کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب بھی کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے تو قانون بنتا ہے کہ بھائی اس ریاست میں اس آئین کے تحت سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے یہ ایک لبرل حکومت ہوگی یا مذہبی حکومت ہوگی. کیا خیال ہے, جمہوری طرز پہ ہوگا یا آمریت اس میں رہے گی, بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے, سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم, جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا تو کائنات بنانے کے بعد اب اس کے لیے آئین لکھنا تھا, اللہ نے آئین تیار کرنا تھا نا, ایک لا کہ کیا کیا کس اصول کے تحت اس کائنات کو میں چلاؤں گا. تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ قلم. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. تو اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ قلم. اب یہ دستور, اب اللہ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے, سینٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی اللہ نے اپنے لیے آئین بنایا جس آئین کا اللہ پابند ہوگا. عجیب دیکھو, یعنی اللہ دستور لکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے. خود اللہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے, میں ان اصولوں کا پابند رہوں گا. یہ تعبیرات ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس قلم سے لکھی ہے, سب سے پہلی چیز بنائی قلم, اور اس سے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. میری رحمت میرے غصے پر, یعنی اصول قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنا دی. کیا مطلب؟ رحمت کی کوئی ریزن نہیں ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ غالب کا مطلب یہی ہے نا بھائی, غصے کے موقع پہ غصہ آئے گا, سب کو آتا ہے, اللہ کو بھی غضب آئے گا غضب کے موقع پہ, لیکن رحمت غالب رہے گا. کیا مطلب؟ رحمت کسی ریزن کی محتاج, یعنی کسی پہ ترس کھاؤں گا, رحم کروں گا, اس کا کوئی سبب, یعنی ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو میں اس پہ رحم کروں, ویسے ہی رحم کروں گا. اور غضب پر رحمت غالب کا مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پہلو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے, اور ایک پہلو سے دیکھا جائے تو اس پہ یہ غضب کا مستحق ہے, تو رحمت والے پہلو کو ایسے موقع پہ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی, غالب. رحمت والے پہلو کو کیا کر دوں گا؟ غالب. تو یہ نہیں کہا کہ میرے اندر غضب ہی نہیں ہے, غضب کبھی, پھر تو جہنم ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ, نافرمانوں کو کبھی سزا دیتا ہی نہیں. کیا مطلب؟ رحمت کے آثار زیادہ مرتب ہوں گے, معاف کرنے کا عنصر زیادہ رہے گا, سزا دینے کا عنصر ختم نہیں ہوگا, کم ہوگا. تبھی دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا, بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. یعفو مٹا دیتا ہوں. ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے, اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں, سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہیں. زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف, اور وہ بھی بغیر, یعنی بغیر وجہ کے. اور اگر معافی کی وجہ ہو, یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی, پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا. آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب. توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے, 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں, آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے, اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے, یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو, اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو, بھر دیا تم نے گناہوں سے, اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو, اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں. توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو, یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا. بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی, بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے, توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا؟ معاف. ختم ہو گئی بھائی, ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی, توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے, ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی والا ابالی, معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں, یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ بہت مشکل ہے سمجھانا.
بھائی اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے؟ بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی، اور کون ہے؟ اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں، یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے، اب آ رہا ہے، اب یہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں، یہ کیا بات ہوئی؟ ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو، اے اللہ یہ کیا، یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہیں بھائی۔ مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاست دانوں پہ، اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے، قوم چھوڑے گی؟ بولے یار بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں، قوم یہی بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، ایسے کیسے معاف کر دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں، بہت سارے کیسز چل رہے ہوں، وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو، تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے۔ تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ، تھک گیا ہو گناہ کر کر کے، اور پھر مجھ سے معافی مانگے۔ معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج، ختم، اب میں چینج ہو رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے؟ معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ، کسی مولوی کی پرواہ نہیں۔ مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے، وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا، اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا، صحیح ہے نا، اس نے ہمیں مار دیا سب کو 100۔ وہ راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی، سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا۔ وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا، لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا، تو ایک راہب کے پاس گیا، ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار، 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے، جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا۔ راہب کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا، 100 آدمی قتل کر دیے۔ پھر کسی عالم کے پاس گیا، بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرو۔ وہ عالم تھے نا، علم تھا ان کے پاس، ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے، اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو۔ تو فرمایا اللہ ابالی، اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یغفر لمن یشاء، میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو، مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں، اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں، اس لیے ایکچولی اس میں نہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا ہوں، تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب۔ یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے، 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں، تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب، تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا، اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی، رحمت غالب آئے گی، کیونکہ یہ لکھ دیا ہے میں نے آئین میں۔ سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی، جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون، اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی؟ لا ابالی، کسی کی پرواہ نہیں کروں۔ تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے۔ توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے، کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو، ابھی اگر جذبہ ہے یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے۔ لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے، آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی۔ بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی، تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے، جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے، بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں، جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے۔ حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں، کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی، جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی، بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی۔ اب اسلام لانے میں کیا جا رہا ہے؟ صرف کلمہ پڑھو، پھر بھی نہیں پڑھتے ہو۔ بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے، حقیقت میں آسان نہیں ہے، کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے۔ جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے، مگر حقیقت میں کیا ہے؟ آسان۔ اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے، وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں۔ دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا، بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا، پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی، تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو
ایک دم ٹھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف, تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا, ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی, بولو بھائی, مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے, پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ, پھر وہ ڈک 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 کر کے چلے گی آگے. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی, سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی, جائے گی, ڈک 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 آواز آئے گی. شور زیادہ مچائے گی, کام کم کرے گی. شور بہت مچائے گی, ہاں ہاں آوازیں آ رہی ہیں, آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ اتنی آرام سے پک اپ پکڑے گی. پھر جب آپ نے بریک لگائی, 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی, تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں. تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی, ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا. اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا, میں نے کہا چیک کروں, تو ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابیں ملا دیے گاڑی کی تعریف. یہ گاڑی 78 کروڑا ہے, 78 کروڑا جو ہے نا, ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے. 78 کروڑا نام تھا بھائی, 78 کروڑا کا. ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب چیزیں آ رہی ہیں. تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا, بریک لگائی تو نہیں لگی. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی, 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی. بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو, بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی, یہ 78 کرو, ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کیا خیال ہے, ہم 75 کے اس سے, اللہ کا ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر, مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں, لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگی. اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی, وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بد نظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی. جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے, یہ دماغ میں رکھو, ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے, یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے, یاد رکھو. بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی, وہ مزہ نہیں آتا, مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی, بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا. تو بریک جو ہے نا, جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں, مضبوط ہے. تو یاد رکھو اسی طرح غیر مسلم وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں, لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں, جوانی ہوتے ہیں زیادہ تر. جوانوں کو عیاشی بھی, لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں, برداشت کرتے ہیں سب. بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے, مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے. وہ نہیں آتے, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار ایک زندگی گزارنے بس. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے. کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی, اب آپ کو تو اب ساری زندگی نماز کبھی نہیں, ہم کہیں گے حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں کرنا ہے, ایک کلمہ پڑھنا ہے, 5 ٹائم نمازیں شروع کر دینی ہے. رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا, کلمہ پڑھنا ہے اور اسی گھر میں رہ لو. یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ, لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکلی, وہ قوت فیصلہ ختم ہو گئی, کانفیڈنس ختم ہو گیا, ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے, 99 کا انتظار مت کرو. اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, جو شروع سے دین, کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا, جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے, لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت پیچھے ہو, بہت پیچھے ہو. وہاں تک اب وہ نکل گئے آگے. تبھی قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. کچھ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے ہوں گے جو جنت میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے. تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا نا, قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں وہ بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل, جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی ہو.
تو توبہ تو سب کی قبول ہے، 99 سال میں بھی جاؤ گے جنت میں، جہنم میں نہیں جاؤ گے، لیکن درجات میں بہت زیادہ بولو بھائی فرق ہوگا۔ اس لیے میں نے اکثر دیندار دیکھے ہیں، ایک ہم بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ 25-26 سال کی عمر میں ہمارے، میں تو چھوٹا تھا اس وقت، وہ ان کی عمر 25 سال تھی، انہوں نے توبہ کی، دین پر آ گئے، اب تک قائم ہے الحمدللہ۔ ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میں نے جو 10 سال کی عمر ضائع کی، اس کی کسی طرح تلافی ہو جائے۔ صرف 10 سال ان کے ضائع ہوئے تھے، 15 سے لے کے 25 بالغ ہو جاتا ہے انسان 15 میں، اس 10 سال پہ ان کو کیا ہوتی تھی؟ ندامت۔ تو یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو پچھلے پر ندامت ہو کہ یار وہ ٹائم بھی نکل گیا ہاتھ سے، کہاں تک پہنچ چکے ہوتے۔ میں نے کہا یہ سچی توبہ کی علامت ہے۔ میں نے کہا اس کی تلافی اب یہ ہو سکتی ہے کہ جو 10 سال ایک نارمل آدمی جتنی عبادت کرتا ہے، آپ اگلے 10 میں اس سے ڈبل کر لو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہو سکتا ہے۔ جیسے گلوکار نے توبہ کی تھی نا، واقعہ میں اکثر سناتا ہوں، زندگی گانوں میں گزاری، تو ہمارے حضرت کے پاس آئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں نے زندگی گانوں میں گزاری، گانے گاتا رہا میں، اچھی آواز تھی میری، تو اب مجھے خیال ہوا کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی، اب جنت کے ٹریک پر تو انشاءاللہ چل پڑے، لیکن پچھلے کی تلافی بھی ہونی چاہیے، جو تو میں نے 10-15 سال ضائع کیے۔ تو اب ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ اچھی آواز میں تلاوت میں لگاؤں گا۔ کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کے جو لوگ تلافی کرتے ہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قرآن کہتے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے، تو ان کی تلافی ہوتی ہے، یہ بھی اسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے، نہیں تو چلو جنت میں مل گئی، بڑی بات ہے یار، 99 سال میں اتنی بدماشی اللہ معاف کر دے، وہ درجات نہ ملے، جنت چھوٹا سا کھانچا بھی مل گیا جنت کا، اور کیا، ایک آدھ حور بھی مل گئی، کیا خیال ہے؟ ایک آدھ حور بھی مل گئی تو بھی سستا سودا نہیں ہے، بہت اچھا سودا ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے۔ یہ جو بات تھی ادھوری رہ گئی ہے کہ جب اللہ رحمت ہے اس میں اتنی، تو ہمیں ڈراتا کیوں ہے؟ اصل میں اللہ اپنے آپ سے نہیں ڈراتا، اپنی نافرمانی سے ڈراتا ہے، کہ جو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، وہ معاف کرے گا، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ سے آگے کراس کرو گے تو پھر اس کا غضب جوش، کیونکہ غضب ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے اللہ ڈرا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، کیا مطلب؟ رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، گناہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں رب سے محبت کرنے کا حکم ہے، ڈرنا ہے رب کی نافرمانی سے، سمجھے؟ یعنی اللہ نافرمانی پہ سزا دیتا ہے، تو رب سے تو محبت کی جاتی ہے، اللہ کے قرب حاصل کیا جاتا ہے، تبھی اہل اللہ کو نمازوں میں مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں نا، نماز میں، تلاوت میں مزہ آتا ہے ان کو۔ تو ہمیں اللہ سے محبت کا حکم ہے، لیکن ڈرنا وہاں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو۔ حضرات، آپ کو اگر کوئی بیماری ہے، جو سمجھدار ڈاکٹر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو بہت اسپیڈ میں لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا، ان کی بات نہیں کر رہا۔ سمجھدار ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے، اس کے لیے میں نے یہ میڈیسن، یہ والی یہ بیماری کور کرے گی، یہ بیماری کور کرے گی، آپ کے ٹیسٹ میں یہ آیا ہے، اس کے حساب سے یہ میڈیسن میں نے آپ کو دی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پیشنٹ کو اندازہ ہو جاتا ہے اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ یار ڈاکٹر صاحب نے جو بھی کام کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ لیکن کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی دوا دیتے ہیں تو منہ بند ہوتا ہے، بس ٹک 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 لکھا، وہاں سے کھا پھر بھی لیتے ہیں اعتماد کی بیس پہ، لیکن ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا دیا ہے، سوچ سمجھ کے دیا ہے، ایسا تو نہیں کہ وسیم کی دوا مجھے پکڑا دی، غفار کی دوا سبکتگین کو پکڑا دی، ایسا تو نہیں ہے، یہ خطرہ لگا رہتا ہے۔ تو جب شریعت کے حکم کی حکمتیں مصلحتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو اس حکم پر عمل کرنے میں لطف بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، اور جو حکمتیں ہیں وہ حاصل بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا، جو اللہ نے ہمیں آرڈرز دیے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ احکام شریعت میں ایسے ہیں جو مقصد نہیں ہیں بلکہ ذریعہ مقصد ہیں، جو خود بذات خود مقصود منہ سے بولنے ہیں آپ لوگ نہیں، بلکہ وہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جیسے جہاد ہے، تبلیغ ہے، اور سفر ہے۔ آپ تجارت کر کے لیے سفر کرتے ہو، پیسہ کمانے کے لیے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ سفر کیے بغیر یہاں میں زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں، تو آپ پیسے کے لیے کبھی بھی سفر نہیں کرو۔ آپ صحت کے لیے کوئی چیز کھاتے ہو، اگر آپ کو پتہ چل جائے اس چیز کے چھوڑنے میں صحت زیادہ ہے، تو کبھی کھاؤ گے؟ آپ کو صحت کی نیت سے پھر نہیں کھاؤ گے۔ ایسے ہی اسلام نے ہمیں بہت سارے احکام دیے، جہاد کا حکم دیا، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے حکم دیا کہ لڑو، جہاں لڑنے میں فائدے کے بجائے نقصان ہو وہاں لڑائی کا حکم نہیں دیا جائے گا، وہاں جہاد کی آیتیں فٹ ہی نہیں کی جائیں گی، کیونکہ جہاد بذات خود مقصود نہیں ہے، مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تبھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں، جہاں آپ کو خیال تھا کہ لڑنے میں فائدہ ہے تو آپ نے لڑائی کو ترجیح دی، جہاں آپ کا خیال تھا جنگ بندی میں فائدہ ہے تو وہاں آپ نے لڑائی کو ٹالا ہے۔ صلح حدیبیہ ہے، یہودیوں سے معاہدے ہیں، تبلیغ کا بھی ایسا ہی ہے، بعض دفعہ تبلیغ بجائے فائدے کے نقصان دے رہی ہوتی ہے، سامنے والا غصے میں ہے، وہ بات سننا نہیں چاہتا، آپ اس کو مسلط ہو کے
نصیحت کر رہے ہیں وہ کلمہ کفر زبان سے نکالنے لگتا ہے، ایسے موقع پہ کہا جائے گا بھائی مت کرو تبلیغ، اب وہ کہے نہیں تبلیغ تو فرض ہے۔ بھائی تبلیغ بذات خود مقصود نہیں ہے، اس کا مقصد ہے لوگوں کو ہدایت ملے۔ جب یہی عمل ہدایت کے بجائے گمراہی کا ذریعہ بن رہا ہے تو یہ عمل تھوڑی مقصد ہے، مقصد تو کام ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں کسی کام کو پیش نظر رکھ کر شروع کی جاتی ہیں، پھر کام سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، وہ ذریعہ مقصد بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ حماقت بہت سارے لوگوں میں ہے کہ مقصد کو ہٹا کر ذریعے کو مقصد بنا لینا۔ پیسہ مقصد ہے سہولت کا، کہ آپ کی لائف کیسے گزرے، سہولت سے گزرے، مزے سے گزرے۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا، آپ جہاز میں سفر کر سکتے ہو، آپ پھر بھی بس میں دھکے کھا رہے ہو، اس کا مطلب اوپر کی سیٹنگ کیا ہے؟ آؤٹ ہے۔ ابے تو نے پیسہ کمایا کیوں تھا؟ کھانے کے لیے، تو پھر بھی جہاز کو چھوڑ کر کس میں سفر کر رہا ہے؟ بس میں سفر کر رہا ہے۔ تو میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا، میری بائک خراب ہوئی تو ایک موٹر سائیکل والے کے پاس میں گیا، اس سے میں نے کہا بھائی بائک ٹھیک کر دو۔ وہ کھانا کھا رہا تھا، اس نے کہا کھانے کے بعد کروں گا یہ کام۔ میں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کسی اور سے کرا لو۔ میں نے کہا تمہارا کسٹمر تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، بہت پرانی بات ہے، تمہارا کسٹمر تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور تم پھر بھی کھانے میں لگے ہوئے۔ اس نے کہا یہ کھانے ہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کھانا ہی چھوڑ کے یہ کرنا ہے۔ بات خاندانی کی تھی، اس نے اس لیے کئی سال پرانا واقعہ ہے، مجھے یاد رکھے۔ میں نے کہا ویل ڈن۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ جو کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے نا، وہ کھانا چھوڑ کے بائک ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے، نہ کھانے کے، نہ سونے کے، نہ آرام کے۔ خرکار کا گدھا سنا ہے؟ گدھا کہتے ہیں خرکار کے گدھے کی طرح کام کرنا۔ تو ایسے ہی بعض لوگ پیسوں کی ہوس میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بذات خود مقصود ہے، نہ کھانے کے رہتے ہیں، نہ پہننے کے رہتے ہیں، اور نہ اچھی سواری کے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بعض مشہور لوگوں کو دیکھا ہوگا، سادہ پجامے میں گھومتے ہیں ہمیشہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو سادگی اس کو بولتے ہیں، سادگی نہیں ہے، تمہیں الو بنا رہا ہے، شو مار رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا غریب ہوں۔ اور ہماری قوم کیا کرے، آج کل غصہ بہت آ رہا ہے، ہماری قوم بہت بے وقوف ہے، بہت معذرت کے ساتھ۔ ہم لوگ ان چیزوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں کتنا سادہ ہے، سادہ پجامے میں گھومتا ہے، بالکل سادہ۔ چھوڑو یار، یہ کسی اور کو بیوقوف بنایا کرو۔ تمہارے پاس جب پیسہ ہے تو تم سوٹ ٹائی میں گھوم لو، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ کیوں منہ سے یہ پھوٹ رہے ہو کہ میں بہت ہی سادہ ہوں؟ بہت بڑی بیوقوف قوم ہے یار جس سے ہمارا واسطہ پڑا ہے۔ شاید میں بھی اس میں داخل ہوں، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، بالکل۔ کوئی مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں فلاں دیکھیں اتنے بڑے آدمی کتنے سادہ ہیں۔ سادہ نہیں ہے، بیوقوف آدمی ہے، تمہیں بھی الو بنا رہا ہے۔ بنا کیا رہا ہے وہ ابھی مسجد کے ممبر پہ مناسب نہیں ہے یار۔ تمہیں اللہ نے، تم کیا اتنے غریب ہو جو تم ایسے پجامے میں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں، کوئی ایک میری مراد نہیں ہے۔ کچھ مذہبی لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ سادگی کے نام پہ منجن بیچنا، کچھ لبرل سیکولر لوگوں کا کام ہوتا ہے، اللہ نے دیا ہے ان کو پیسہ، مگر وہ ایسا اپنا لباس رکھیں گے کہ آدمی کا دل چاہتا ہے اس کو زکات دے دے۔ تو ان منجنوں میں مت آیا کرو۔ دیکھو نارمل آدمی اللہ کو بھی محبوب ہے، جو نارمل لوگ ہوتے ہیں نا، بزرگ بھی وہی ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کے گیٹ اپ پہ نہ جایا کرو کہ حضرت جی اتنے سادے ہیں، ناڑا لٹک رہا ہوتا ہے، حضرت جی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت جی کا پجامہ دیکھو، حضرت جی کی شلوار دیکھو، حضرت جی کی پتلون دیکھو کیسے سیدھے ہیں۔ یار اگر تیرے پاس نہیں ہے نا کھانے کو، ہمیں بتا، ہم تجھے اچھی پینٹ لا کے دے دیں گے، اچھی شرٹ لا کے دے دیں گے، میں دے دوں گا اپنے خرچے پہ انشاءاللہ۔ ایسے گھننے بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، مشہور لوگ ہوتے ہیں، ایسے گھننے جیسے لگتا ہے کہ بیچاروں کے پاس، ہماری قوم کو ایک نمبر آدمی پسند ہی نہیں ہے، جو دل میں وہی زبان پہ، ایسے لوگ پبلک کو بولو پسند نہیں ہے۔ اب میں امریکہ جاتا نا، چھپ چھپ کے سمندر میں نہاتا، ایک مثال دے رہا ہوں، چھپ چھپ کے سوئمنگ کرتا، چھپ چھپ کے شکار کرتا، چھپ چھپ کے 4 شادیاں کرتا، اور یہاں بیٹھتا میں ایسی بنیان میں کہ آپ کو لگتا یار بہت سادہ ہے، خدا کی قسم، کسی اور کی گاڑی میں گھومتا، لینڈ کروزر میں، اور یہاں پھٹ پھٹی لے کے جا رہا ہوتا انڈا موڑ پہ پکوڑے خریدنے، پھٹ پھٹی بائک۔ لوگ کہتے ہیں یار بندہ ایک نمبر ہے، آپ سادگی دیکھو یار اس آدمی کی، اس کو بولتے ہیں یار یہ قوم کا دماغ خراب ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہو؟ جو ہو وہ نظر آؤ بھائی، تم کیوں ناٹک کر رہے ہو؟ ایک صاحب ہیں جاننے والے، اب میرا ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن کیا کریں یار، جب وہ آتے ہیں نا ان کا ایٹیٹیوڈ بڑا خاندانی، عظیم جیسے شخصیت آ رہی ہے ملنے کے لیے، جب بھی میں ان کو دور سے دیکھتا ہوں میں ایسے کانپنے شروع کر دیتا ہوں کہ مرزا غالب کا کوئی شاگرد زندہ رہ گیا تھا، وہ آ رہا ہے۔ کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، خود ان کو بھی نہیں پتا چلے گا۔ جب وہ آتے ہیں نا مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، پہلے گلا صاف کریں گے تاکہ آواز میں ساؤنڈ کلیئر ہو جائے پہلے بھی، پھر ایسا اسٹائل ماریں گے، ایسی ادب اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اسٹائل بنائیں گے۔ ہیں اچھے نمازی پرہیزگار آدمی ہیں، دیندار آدمی ہیں، امید تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، اور بڑے وہ ملا کے نا اس کو اردو کے ایسے الفاظ جو مجھے پھر بعد میں ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے، یار اس کا مطلب کیا ہے۔ میں اس بندے کو دیکھ کے نا کانپنا شروع کرتا ہوں، یار ٹائم ضائع کرے گا، ابے تو 2 منٹ میں مسئلہ پوچھ، سیدھی سادی لالو کھیتی زبان میں پوچھ لے یار، تو جو اللہ نے تجھے نیچرل لب و لہجہ دیا ہے اس میں پوچھو یار، تم کیوں اتنا زیادہ آداب اور
تمیز اور اس کو ایک ہیولا بنا کے، مجھے لگ رہا ہے آنے سے پہلے نہا کے غسل کر کے اور شاید پورا تیار ہو کے آتا ہے. بے تکلف آدمی نہ خود ٹینشن لیتا ہے نہ کسی دوسرے کو ٹینشن دیتا ہے. بے تکلف ہو کے زندگی گزارا کرو. ہاں چھچھور پنے پر نہ آئے انسان، چھچھورا پن اور چیز ہوتی ہے، بے تکلفی اور چیز ہوتی ہے. جو اللہ نے تمہیں جیسی مالی حیثیت دی ہے ویسی ہی نظر آؤ. بولو ہم یہی ہیں جو ہیں، ٹوٹل یہی ہیں. اس نے آنا ہے عقیدت کرے، نہیں تو دفع ہو جائے یہاں سے، پہاڑ میں جائے. لوگوں کے دل میں اپنی محبت بٹھانے کے لیے، اپنی عقیدت بٹھانے کے لیے اپنا لائف اسٹائل چینج کر لینا، اپنی چال کو چینج کر لینا، بات چیت کا انداز چینج کر لینا. ما انا من المتکلفین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں. کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ، ہر چیز جو حد سے تجاوز کرتی ہے نا وہ اپنے اپوزٹ کی طرف لوٹ آتی ہے. کیا مطلب؟ ایک ہوتی ہے تواضع، عاجزی، بعض لوگوں میں ہوتی ہے، اچھی بات ہے. حد سے تجاوز کرے گی نا تو یہ تکبر ہے، یہ شو بازی ہے. دیکھنے میں لگے گا عاجز، حقیقت میں شو باز ہوگا، تکبر ہوگا، بڑا بننے کا شوق ہوگا، تبھی نارمل روٹین سے ہٹ کے تواضع دکھا رہا ہوگا. میں ایک دعوت میں گیا تو ایک صاحب مجھ سے بہت عقیدت، اتنی محبت، میں نے کہا کچھ زیادہ ہو گئی ہے. مجھے لگا کہ یہ نا 2 نمبر آدمی. میں جب کھانا کھا کے چھوڑ رہا ہوں تو جھوٹا میری پلیٹ میں جو جھوٹا بچا ہوا ہے وہ کھا رہا ہے، انگلیاں چاٹ رہی ہوں. چلو تجھے مجھ سے عقیدت ہوگی. ایک اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے نوالا بچ گیا، ان کی پلیٹ لے کے انگلیاں چاٹ رہا ہے. پھر ایک اور بزرگ ان کی، میں نے کہا یہ 2 نمبر آدمی ہے. اتنا نیک آج کل مارکیٹ میں شارٹ، یہ ہے حد سے زیادہ عقیدت بڑی ہوئی، یہ 2 نمبر ہے، کیش کرا رہا ہے. بعض دفعہ میں جس کسی ملک میں جاتا ہوں نا تو جیسے ہی میں گیا ہوں گا ایک دم میرا بیگ ایک بندہ لے لے گا، آپ بیگ کائنڈلی یہ شاپر مجھے دے دیں، کائنڈلی یہ جوتے یہ پہن لیں، آپ یہ والے جوتے آپ ہمیں دے دیں. تو اس میں مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے ایک دم کان جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ خیر، ابے تو نہیں کر، چھوڑ دے، نہ جان نہ پہچان. بعد میں سارے کی بات نہیں کر رہا، کسی نے آپ کو میرا بیگ کندھے میں لے کے گھومتے ہوئے دیکھا ہو، لیکن میں ہوشیار ضرور ہو جاتا ہوں. 50% چانس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیش کرائے گا ہمیں. نارمل رہا کرو میرے بھائی. اب بات کہاں سے کہاں چلی گئی. نارمل لوگ صحیح ہوتے ہیں. یہ جو گیٹ اپ ویٹ اپ بنا کے کچھ لوگ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں نا، غریبوں والا گیٹ اپ بنا کے پٹ پٹی پہ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھو ہمارے حضرت اتنے سادہ ہیں. اگر تم واقعی غریب ہو تو ٹھیک ہے بھائی، غریب نہیں ہو تم خرید سکتے ہو تو کیوں گھوم رہا ہے پٹ پٹی پہ؟ کیوں ایسا تو نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو لگ رہا ہے کسی سے زکات سے لے کے تجھے پہنا دیے گئے. اور بات بڑی زبردست ذہن میں آئی تھی، کھوپڑی سے ہی نکل گئی وہ بات. تو وما انا من المتکلفین، اللہ کو تکلف کرنے والے پسند نہیں ہے. اچھا اسی میں ایک اور بات بھی ہے، کچھ لوگ اخلاق کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، بہت ہی اچھے اخلاق، یقیناً بہت اچھے اخلاق ہونے چاہیے لیکن نارمل ہونا چاہیے انسان کو اس میں، سمجھ رہے ہیں؟ جو بہت زیادہ اچھے اخلاق ہو گئے نا یہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اس زمانے میں. اللہ میاں نے انسان کو غصہ دیا ہے، کسی کام کے لیے دیا ہے نا، یا بلا وجہ دے دیا؟ بولو بھائی کیوں غصہ دیا ہے؟ غصے میں انسان میں ایک انرجی آ جاتی ہے، وہ اپنے اوپر ظلم ہونے سے کمزور ہونے کے باوجود طاقت آ جاتی ہے اس میں، اور سامنے والا طاقتور ہونے کے باوجود اس سے ڈرنے لگتا ہے. سامنے والا طاقتور ہونے، غصے میں نا جب آپ مظلوم ہوتے ہیں اور غصہ آ جائے تو ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر، سامنے والا ڈر جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ نیچرل ہے، یہ اللہ نے آپ کے اندر آپ کے ڈیفنس کے لیے رکھا ہے. بعض حضرات اتنا اخلاق پہ بیان کرتے ہیں، اتنا زیادہ بیان کرتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں اس اخلاق کو افورڈ کرنا ممکن نہیں ہوتا. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے. اچھا میاں بیوی کے حقوق میں بھی بعض دفعہ بہت زیادہ غلو کیا جاتا ہے، بہت زیادہ. بیلنس دیکھو، اس امت کی خاصیت پتہ ہے کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے، اعتدال، نہ ایسے اخلاق کے عیسائیوں کی طرح کہ ایک تھپڑ مارو تو دوسرا گال آگے کر دو. اللہ میاں نے کہا ہے کہ ایک تھپڑ مارا ہے تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم بھی اسی اسپیڈ کے ساتھ جتنی انگلیاں اس نے تمہارے گال مبارک پہ چپکائی ہیں، بالکل اسی اسپیڈ کے ساتھ تم بھی اپنی انگلیاں اس کے گال پہ چپکا سکتے. پورا ادھار اگر نہ رکھو تو یہ تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے. اب اس میں اس کا نہیں ہے کہ وہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی، وہ کافر نہ ہو جائے، وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، پتہ نہیں کون تھا، کسی کنٹری کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس نے کسی ادنا سے صحابی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی. حضرت عمر نے فرمایا قصاص لیں گے تم سے، بدلہ ہے بھائی اس کا. اس نے کہا میں اتنا بڑا آدمی، نے کہا بھائی جتنے بھی بڑے، وہ مرتد ہو کے بھاگ گیا. ہمارے یہاں کچھ صوفی مزاج لوتے نا، کہتے دیکھو یار معاف کر دیتے اچھا تھا، اتنا بڑا آدمی مرتد ہو گیا، معاف کر دیتے. بھائی وہ کرنا اس کا کام ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ معاف کرے، اس کو یہ بھی اختیار ہے، نہ کرے اس کو یہ بھی اختیار ہے. اس کا مرتد ہونا نہ ہونا یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ شریعت میں رعایت کر دیں گے. ہم شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی کے اسلام کو بچا سکتے ہیں، شرعی حدود سے باہر نکلنے کی اجازت
نہیں ہے. لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں میری بیوی خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے اگر میں دوسری شادی کروں. میں ان سے کہتا ہوں یہ تمہارا ہیڈیک ہے, ٹینشن کتنی تم برداشت کر سکتے ہو, لیکن اگر وہ خودکشی کر لے گناہ تمہیں نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا, گناہ نہیں ہوگا. اس کو حرام موت کا گناہ ضرور ہوگا, تمہیں گناہ نہیں ہوگا. تمہیں جب ہوگا جب تم بھی ٹینشن میں آ کے خودکشی کر لو. ایک اپنے اندر نا ایک کوالٹی پیدا کرو, کسی کے رونے سے کبھی متاثر نہ ہو. جس نے یہ کوالٹی پیدا کر لی نا, لوگ تو کہیں گے سخت دل, پتھر, سمجھ رہے ہو. ہمیشہ کسی پہ ترس کھاؤ دلائل کے تجزیے کے بعد, پھر فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. کبھی کسی کی چیخو پکار سے, رونے دھونے سے اور جذباتی پن سے کبھی متاثر نہ ہو. ہماری قوم نعروں سے, جذباتی باتوں سے, جذباتی تقریروں سے, رونے دھونے سے بہت متاثر ہوتی ہے. یار زبردست, یہ ہے ایک نمبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے سامنے جب کوئی آ رہا ہو نا, ظلم سنا رہا ہو اور رو رہا ہو, میرا دل لگتا ہے اس کو ایک چماٹ ماروں کھینچ کے. مارتا نہیں ہوں لیکن دل کیا کرتا ہے, جو بات ہے نا ٹو دا پوائنٹ, 2 اور 2 4 کی طرح بتا, فالتو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی خاتون کا ہے نا کہ میرے شوہر نے یہ کیا, رو رہی, اور رونے کی. اب خاتون کو کیا دھمکی دے آدمی. محترمہ آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں, ٹو دا پوائنٹ بات کریں, اپنا بھی ٹائم بچائیں اور میرا بھی ٹائم. کیا ظلم کر رہا ہے وہ مرد؟ اگر رونا دھونا ہاں وہ اچھل رہا ہے, آرام سے بیٹھ جائے, آرام سے. تیرے باپ کا, یعنی کہنا تو نہیں, یہ کہتا نہیں ہوں لیکن دل چاہ رہا ہوتا اس کو بولوں, یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, ہمارا آفس ہے. آرام سے, آرام سے, تمیز. کہتا نہیں ہوں, یہ اسٹائل نہیں ہوتا میرا, اتنے بھی بدتمیز نہیں ہے. تو آرام سے, جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے جو پوچھی جائے وہ بتائیں, یا تو ہمیں بڑا نہ بناتے. تو یہ جو اخلاق کی بھی بات ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ نے, اب آج کل لبرل اور سیکولر لوگ میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے نا ایک تحریک چلا رہے ہیں. محبت سے رہو, محبت سے رہو, محبت سے رہو, محبت سے رہو, ایک دوسرے کی رسپیکٹ, ایک دوسرے کی عزت. اتنا زیادہ اس کو, کچھ مذہبی لوگوں نے بھی اس کو اتنا پروموٹ کیا ہے, اتنا زیادہ اس کو بڑھایا ہے. یہ جب ممکن ہے جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہو. جہاں بھی ایک طرف سے معاملہ اوپر نیچے ہوگا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوسری طرف سے بھی معاملہ آڑا ترچا ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جہاں ہمیں قرآن و سنت میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے پانی پیا کرتے تھے. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں. یہ سب باتیں بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہیں. لیکن وہاں ہمیں قرآن میں یہ بھی ملتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن, جو بیوی جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کرتی. تو پہلا تو اللہ نے حکم دیا بھائی برداشت کرو, سب چیزیں دنیا میں انسان کو نہیں مل جاتی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم ناپسند کرتے انہیں, عین ممکن ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں, لیکن اللہ نے اس میں بہت ساری خیریں رکھی ہوتی ہیں. اسی مضمون کو نبی نے بیان کیا, ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها, کہ اللہ نے عورت کو ایک پسلی سے پیدا کیا ہے, پورا سیدھا اس کو نہیں کر سکتے. پورا سیدھا کرنے میں گئے تو طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اسی طرح برداشت کرنا ہے. اصل اصول یہ جہاں قرآن نے بیان کیا لیکن بیلنس کیا ہے. اللہ نے فرمایا پھر بھی اگر ناقابل برداشت تکلیف دے رہی ہے تمہیں وہ, تو پھر اللہ نے 3 اسٹیپ بیان کیے. فَعِظُوهُنَّ, پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا محبت سے سمجھاؤ, نصیحت کرو. دوسرا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا پھر بھی اگر باز نہیں آتی اور تمہارے لیے اس کے اس عیب کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہو رہا, اتنی سخت اذیت دے رہی ہے تمہیں, وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, تو اس سے دوری اختیار کر لو, ناراض ہو جاؤ, روٹھ جاؤ. پھر بھی بعض خواتین پہ اثر ہی نہیں پڑتا آپ کے ناراض ہونے سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ, پھر ان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو. تو یہ بھی تو اسلام ہے. یہاں ہمارے سیکولر لوگ بولتے ہیں یہ کیا اسلام مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے. جب مرد سربراہ ہے تو دنیا میں کوئی ایسا سربراہ آپ نے دیکھا جو آرڈر تو دے, آرڈر منوانے کی پاور نہ ہو اس کے پاس, تو وہ سربراہ تھوڑی, وہ تو خان سامہ ہے. پھر نہیں ہے میرا خیال بات سمجھ لیں, وہ سربراہ ہے یا خان سامہ ہوا. پھر وہ جب وہ کوئی بات آپ کی نہیں مان رہی ہے, نان نفقہ شریعت نے آپ کے ذمہ ڈال دیا, تو اس کو بھی تو کچھ پابند کیا ہے نا کہ وہ بھی تو کچھ آپ کی مانے. وہ ایک نہیں مان رہی ہے آپ کی. طلاق دینے میں آپ کو پتا ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے, پہلے بھی بہت کچھ ہوتا تھا, آج کل تو ایسا بیڑا غرق ہوتا ہے مرد کا بھی عورت کا بھی. تو سیکولر لبرل لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں برداشت کرو. یہ ایسی باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی. کہتے ہیں اچھا آدمی ہوئی ہے, ایک عیسائی سے میرا مناظرہ ہوا پادری سے, میں نے کہا عورت یہ کر رہی ہو, کیا کرے گا؟ کہنے برداشت کرے. میں نے کہا اللہ کے بندے وہ بات کر جو کامن سینس کی ہو. آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے, وہ آپ کیا برداشت کرو؟ تو بس وہ برداشت ایسا نہیں ہے بھائی. جب سربراہ بنایا ہے تو سربراہ
ایسا سربراہ نہیں ہوتا جس کے پاس اپنے آرڈر کو نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو, نہیں ہے. لہذا جن کو اچھی عورتیں مل گئی ان کے تو مزے ہیں, جن کو تھوڑی سی آڑی ترچھی ملی وہ تو بیڑا غرق. وہ کہتا ہے یار میں خان ساما زیادہ اچھا تھا, میں صاحب کے یہاں ملازمت کرتا تھا, وہاں بھی دہی انڈے آلو ٹماٹر لے کر آتا تھا, صاحب بھی میری نہیں سنتے تھے, ٹائم پہ تنخواہ دیتے تھے. یہاں تو تنخواہ بھی میں ہی دے رہا ہوں, اس کو خرچہ بھی میں ہی دے رہا ہوں, اور خان ساما بھی کون بنا ہوا ہے, میں بنا ہوا ہوں. تو یہ کہنے کی حد تک بہت زبردست باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ بولو نہیں کرتی ہیں. یہ اس لیے ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اپنے گھر میں سب سے اچھے اخلاق ہیں. نبی دعوت پہ گئے ہیں تو فرمایا کہ میری زوجہ کو بھی بلاؤ گے تو دعوت پہ جاؤں گا, ورنہ نہیں. یہ نبی کا اصل حکم یہی ہے. لیکن ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. اس سے تو خاندانی نظام ٹوٹے گا, خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا, جو کہ ہو رہا ہے. تو اس لیے جہاں بچی کو رخصت کر کے گھر سے بھیجو نا, اسے یہ بھی سکھاؤ, جہاں اپنے بیٹے کو سکھاؤ کہ یہ بیوی کے حقوق ہیں, وہاں اپنی بیٹی کو بھی سکھا دو کہ بیٹا شوہر جب تمہیں کوئی بات کہے گا نا جو جائز مطالبہ ہو تم نے پورا کرنا ہے, نہیں کیا اس کو سختی کی اجازت ہے. پھر روتے ہوئے نہ آنا گھر میں. میرے سامنے جب کیس آتا ہے نا, عورتیں یہ بہت چیختی ہیں میرے میاں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے, ہاتھ اٹھایا. اکثر ہمارے اسکالر ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں ایسے موقع پر, اور جو ثالثی کا کردار کر رہے ہوتے ہیں ایک دم ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں. یار وہ مرد کا بچہ نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے, انتہائی درجے کا کمینہ ہے. بھائی پہلے بیان تو سنو کس بات پہ ہاتھ اٹھایا ہے, دوسری طرف کا بیان تو سنو. آپ بیان سنے بغیر آپ ایک دم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ ایک صاحب نے اسی طرح کا, بھائی ہاتھ تو بنتا ہی نہیں ہے, ہاتھ اٹھانے کا تو میں نے کہا واقعی نہیں بنتا. ہاتھ اٹھانا کوئی شریف لوگوں کا کام نہیں ہے, ہم بھی یہ بات مانتے ہیں, اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانا. لیکن اسپیسیفک جب بھی کوئی کیس آئے, ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے, ذرا سا کہیں آ گیا نا ہاتھ اٹھایا ہے, بس مرد ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے کہ بھائی کیوں اٹھایا, کیا ہوا, نہیں جی یہ بندہ ہی 2 نمبر ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے مرد پھر بیوی کے غلام بن کے زندگی گزارتے. اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلام بن جائیں, پریکٹیکلی مرد غلام بن ہی نہیں سکتا. وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے, وہ پھر ادھر ادھر جا کے منہ مارتا ہے, وہ پھر اس سے دل لگانا چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے جاؤ خرچہ پانی لو. ہمارے ایک ریلیٹو کا کیس آیا سامنے, چونکہ وہ میرے سامنے ہی شادی ہوئی, سارے حالات میں جانتا ہوں. وہ اتنا زیادہ ان کی بیوی بد اخلاق تھی. بعض عورتیں بہت زیادہ خراب زبان کی ہوتی ہیں, جیسے بعض مرد بھی ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں مرد ہے تو عورت کیا کرے گی, سربراہ پہ کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا جاتا. خوب سمجھ لو, آپ کا باس غلط سلوک کر رہا ہے, آپ ہاتھ اٹھاؤ گے اس پہ, یہ نیچرل نہیں ہے. انگریز فطرت سے ہٹ گیا ہے. جس قوم نے ہومو سیکسولیٹی کی اجازت دے دی, آپ اس سے پوچھو گے کہ فطرت کیا ہے, وہ تو کہیں گے مرد اور عورت برابر ہیں. اگر مرد کو یہ رائٹ ہے کہ انتہائی شدید ضرورت میں عورت پہ ہاتھ اٹھائے تو کہتے ہیں پھر عورت کو بھی رائٹ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی ایکوالٹی کی بیس پہ کوئی کنٹری نہیں چلتا, تو کوئی گھر چل سکتا ہے؟ بولو ہے بھائی, کوئی گھر چل سکتا ہے مساوات کی بیس پہ؟ دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا جہاں سربراہ کو تو اجازت ہو کہ ماتحتوں کو پنشمنٹ کرے, ماتحتوں کو بھی اجازت ہو کہ سربراہ کے سر پہ جب چاہے ڈنڈا مار دے جا کے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اور سارے برابر ہوں, سب کے سیم حقوق ہوں, وہاں ایس ایچ او اور ڈی ایس پی میں فرق ہی نہ ہو. کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں جی, ڈی ایس پی تو ڈانٹ سکتا ہے ایس ایچ او کو, ایس ایچ او کیوں نہیں ڈانٹ سکتا, اس کا بھی وہی سیم حق ہے. بھائی تھانے کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, بولو نا, برباد. جب بھی کوئی کہا کرے نا مرد اور عورت برابر ہیں انسانیت کی روح سے, تو آپ ان سے بولا کرو ایس ایچ او اور ڈی ایس پی برابر ہے ایز اے انسان, ٹھیک ہے نا. وزیر اعظم اور عوام برابر ہیں ایز اے انسان, صدر مملکت اور پبلک برابر ہے ایز اے انسان, بریگیڈیئر اور میجر برابر ہیں ایز اے انسان. لہذا بریگیڈیئر کو بھی اپنے ماتحت فوجیوں پہ کوئی سختی کی اجازت نہیں ہے, اور اگر ہے تو پھر ماتحت فوجیوں کو بھی اجازت ہے, وہ بھی جب چاہے بریگیڈیئر سے اٹھک بیٹھک لگوا لیں. وہ بولے بریگیڈیئر صاحب آپ نے آرڈر غلط دیا تھا, 10 ٹپس لگاؤ یہاں پہ. دنیا میں ایسا پاگل کوئی نہیں ہوتا جیسے یہ سیکولر اور لبرل لوگ فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں اور گھروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ تو اخلاق کی ایک لمٹ ہے بھائی, وہ تمیز سے زندگی گزارو نارمل. میں تو سب کو یہی کہتا ہوں بھائی, میں جتنا آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہا ہوں نا, اتنے اچھے اخلاق والا کوشش کرتا ہوں اتنا ہی ہوں, لیکن ہماری بھی کیا ہے, ایک لمٹ ہے. اس کے بعد پھر ہم سے بھی آپ بدتمیزی ہی توقع رکھیے گا, ہم ربڑ کے لوہے کے بنے ہوئے انسان نہیں ہیں. تو اللہ میاں نے اجازت دی ہے ایسے موقع پہ. اگر مرد اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی خلا کا مطالبہ کرو, یا تو اس کے ساتھ رہو یا اس سے علیحدگی کا مطالبہ کرو, نہیں رہنا ایسے آدمی کے ساتھ, یہ ٹھیک ہے. خواتین کہتی ہیں کہاں جائیں گے ایسے آدمی کو چھوڑ کر, تو یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ اس بات کا قصور ہے کہ سوسائٹی میں تعدد زوجات کا رواج نہیں, جس کی وجہ سے رشتے مارکیٹ سے شارٹ. یہ اسلام کا قصور نہیں ہے. صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا, عورت نے خلا لیا, ادھر 10 رشتے اس کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے. اب عورت مجبور ہے, ظالم آدمی کو برداشت کر رہی ہے جیسے تیسے ہو. کیوں برداشت کر رہی ہے؟ اس کو پتا ہے طلاق لی اس سے تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے, تو وہ چرسی بھی کو بھی برداشت کر رہی ہے,
شرابی کو بھی برداشت کر رہی ہے. تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ قصور اس بات کا ہے کہ ہم نے آدھے احکام اسلام سے لے لیے اور آدھے حکام ہندوؤں سے لے لیے, تو وہ آپس میں ایڈجسٹ بولو نہیں ہو رہے. تو اسلام کو چینج نہیں کیا جائے گا, اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو چینج کیا جائے گا. زیادہ شادیوں کا رواج ڈالا جائے گا تاکہ عورت اگر ایک مرد سے تنگ ہے تو وہ مجبور نہ ہو اسی کے ساتھ رہنے پر. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جیسے میاں ہاتھ اٹھا سکتے تم بھی ہپڑ مار سکتے, نہ یہ نہیں ہو سکتا. سو یہ کہا جائے گا بھائی اگر یہ ظالم ہے, حقوق ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہے, یا تو کمپرومائز کرو یا اس سے علیحدگی لو. علیحدگی کے لیے اس کو آمادہ کیا جائے گا, اس کے بہت سارے طریقے ہیں, وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے. تو علیحدگی کے بعد 20 رشتے تمہارے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے, جہاں چاہو کرو. صحابہ کے دور میں طلاق یافتہ عورت کی 10 دفعہ شادی ہو سکتی تھی, بیوہ عورت کی 20 دفعہ شادی ہو سکتی تھی, ان کے لیے رشتوں کا کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا. ہمارے یہاں عورت کو پتا ہے, میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں نامرد آدمی ہے, پتا ہے کبھی بھی زندگی میں اولاد نہیں ہوگی, 20 سال اس نامرد کے ساتھ گزارا کیے کہ اللہ اللہ کر کے تو شادی ہوئی تھی, اب اگر اس سے ڈیورس لی ہم نے تو جائیں گے کہاں ہم, طلاق کا دھبا لگے گا. اور پھر اس کا صلہ اس بیچاری عورت کو یہ ملا کہ 20 سال کے بعد اسی مرد نے شک کرنا شروع کر دیا کہ یہ اتنی عافیت کے ساتھ میرے ساتھ 20 سال گزار کیسے دیے, ایسے تو نہیں اس کے غلط تعلقات ہیں. یعنی اس کی وفا کا یہ صلہ دیا اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو سوسائٹی کا وہ حل اصلاح کا بتاؤ جو اسلام نے دیا ہے, جو فطرت سے میچ کرتا ہے. کہیں بھی لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو, سمجھتے ہو؟ تو اس طرح کا نا لوگ, تو ہم نے وہ اخلاق بولا ہی نہیں ہے جو ہم افورڈ نہ کر سکتے. ابھی کیا ہوا ہے, ہم جامع رشید میں ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے, ایک استاذ کے ساتھ میٹنگ تھی, بڑے سینئر استاذ, میٹنگ چل رہی ہے. ایک بندہ آیا, السلام علیکم, دوسرا آیا, السلام علیکم. بھائی تم دیکھ رہے ہو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی بات چیت میں, آپ محبت میں کر رہے ہو, میں تو برداشت کر رہا تھا, انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنا دی جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے بولا جاؤ یہاں سے, آپ دیکھ نہیں رہے ہو یار, کیوں بار بار آپ کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑا رہے ہو. میں نے کہا شکر ہے آپ نے کر دیا, میں کرتا ویڈیو بنا کے مارکیٹ میں بدنام کر دیتا کہ دیکھو ممبر پہ کیسے اخلاق ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں, بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں. تو بدتمیزی سے بات بھی واجب ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگلا کو بھی تو خیال کرنا چاہیے نا. اگر کوئی بندہ کسی جگہ میٹنگ چل رہی ہے کسی کھلے ایریے میں, تو اس کو بار بار جا کے السلام علیکم, بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے نیزہ نکال کے نا میرے پیٹ میں گھوم رہا ہے. تو ایک حد تک چلے گا نا, یہ کیا خیال ہے؟ چھوڑو آپ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آداب معاشرت, کیا نام ہے اس کا؟ آداب معاشرت. گوروں میں جو اخلاق ہے نا اس وقت, جو ظاہری اخلاق ہے, تو انہوں نے 150 سال پہلے 100 سال پہلے وہ لکھے ہوئے ہیں, وہ قرآن و سنت سے, گوروں کو دیکھ کے نہیں, قرآن و سنت کو دیکھ. وہ بالکل وہی اخلاق ہیں جو آج یورپ اور امریکہ میں جس کو فالو کیا جاتا ہے. وہ کبھی بھی کسی شخص کے کام میں ٹانگ نہیں اڑا. ایک بوڑھے آدمی تھے نا, انہوں نے ایک بچہ سگریٹ پی رہا تھا, اس کو جا کے کہا بیٹا سگریٹ پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے. اس نے کہا میرے دادا تو 99 سال کے تھے. کیا وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے؟ کہہ رہے ہیں وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے. سمجھ رہے؟ خیر بچے نے غلط کہا, ایسے موقع پہ تو تنبیہ بنتی ہے, لیکن اتنی بات تو صحیح ہے نا. تو بھائی ہر چیز میں کیا ہے, ایک حد ہے, لمٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ستاتے رہے اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جب کوئی ایسے بڑے اسکالر اس طرح بدتمیزی کرتے ہیں تو ان کے بیانات ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو کتنے اخلاق کی بات آپ کر رہے ہیں. میں ڈیفینس میں گیا ہوں, بڑا اچھا تجربہ رہا وہاں میرا. ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے دیکھا لوگ تنگ نہیں کر رہے. میں تو بڑا انسپائر ہوا یار, ڈیفینس والوں تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی کی میرے آئی کانٹیکٹ ہوا, جیسے ہوا اس نے کہا, میں نے کہا اتنا اچھا لگا یار. وہ بھی جب آئی کانٹیکٹ ہوا نا مسکرائے, ہم بھی مسکرائے, کیونکہ اتنی تمیز سے بڑے عرصے کے بعد بیٹھنا نصیب ہوا تھا. تو اس کی مسکراہٹ پہ دل چاہ رہا تھا کہ 1000 مسکراہٹیں قربان کر. اسٹائل تھا نا اس بندے کا, نہیں چھیڑا اس نے نا, حالانکہ فین تھا, عقیدت مندوں میں سے تھا, آ کے بیٹھا. اس کو پتا ہے یار یہ کسی اپنے کام سے آئے ہیں, ان کو تمیز سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے, ہم بھی یوں وہ بھی یوں. اچانک آئی کانٹیکٹ, آدھے گھنٹے بعد جو مسکراہٹ تھی نا, میرا دل چاہ رہا تھا میں جا کے اس کو گلے میں, خاندانی آدمی. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی میرے بھائی. تو یہ جو لمٹ ہے نا, ہر چیز میں تواضع میں لمٹ ہونی چاہیے, سمجھتے ہو؟ اخلاص میں بھی کیا ہونی چاہیے, لمٹ نہیں ہے. اسی زمین میں اتنی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کے تمہیں خدا کے وجود پر یقین آ جانا چاہیے. وہ 1-2 آیتیں پڑھ کے بس بیان ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ زمین کو دیکھو, یہ مردہ پڑی ہوتی ہے, کوئی کھیتی نہیں ہے اس میں, گوبر مٹی پانی, یہی ہوتا ہے نا. اس وقت سائنسدان کیوں نہیں بولتے اس میں خربوزے اگیں گے, اس میں تربوز اگیں گے, اس میں, وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا. اب تو دیکھ لیا نا کہ بھئی آم کے بیج سے کیا پیدا ہوتا ہے, آم. دیکھا نہ ہوتا نا, پھر سائنسدانوں کے حوالے یہ چیزیں کرتے, کہتے بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا یہ. لیکن اللہ کہتے ہیں احییناہا, ہم اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. تم اس میں ایک بیج ڈالتے ہو, اس بیج سے تناور درخت, اس درخت میں پھر پھول, پھر ان پھول پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں, نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر اس میں کچا سا پھل پیدا ہوتا ہے,
پھر وہ پھل بڑا ہوتا ہے، پھر اس پھل کو کاٹتے ہو، وہی گٹلی اس کے اندر ہوتی ہے جو تم نے زمین میں دفن کی ہوتی ہے. حالانکہ مٹی کا کام ہے زندہ چیزوں کو کھا کے ختم کر دینا. لوہا بھی ڈالو گے ایسی کی تیسی کر دے گی لوہے کی. صرف ایک پلاسٹک ہے جو بہت دیر سے جا کے زمین میں تحلیل ہوتی ہے، اگتی وہ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے کیسے بیجوں کے اندر چیزیں ڈال دی ہیں. اللہ کہتا ہے یہ تو میں کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سائنسدان تھوڑی کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں ملحد پروفیسروں کو باپ بنا دیا، جو صبح و شام کھلانا والا خدا ہے اس کو تم اپنی زندگیوں سے نکال رہے ہو، تو کیسے چھوڑے گا وہ تمہیں. اللہ فرماتے ہیں اخرجنا منہا حبا، ہم اسی سے دانے نکالتے ہیں، اناج نکالتے ہیں. فمنہ یاکلون، اسی سے تم کھاتے ہو. وجعلنا فیہا جنات من نخیل، کھجوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں. کیسے نخلستان ہوتا ہے نا، اچھا لگتا ہے. وَأَعْنَابَ، انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے پوری زمین میں پانی کی نہریں اور دریا اور چشمے بہا دی اللہ نے، تاکہ پوری زمین پہ آبادی ہو. سمندر یہاں ہے، برستا پانی کہاں ہے؟ پہاڑوں میں جا کے، وہاں سے پھسلتا ہوا. میں نے ایسے ایسے پہاڑ دیکھے، چوٹی پہ جاؤ گے زمین سے پانی اوپر جاتے جاتے پہاڑ کی چوٹی سے ابل کے نکل رہا ہوگا. پانی کا کام ہے نیچے جانا، لیکن نیچے تو جائے گا. اللہ کہتے ہیں پہلے اوپر جا، تاکہ اوپر بھی آبادی ہو، پہاڑی علاقوں کو بھی لوگ آباد کریں. کیونکہ اگر نیچے ہی جاتا رہے گا تو پہاڑی علاقوں کے لوگ تو مر جائیں گے، وہاں تو زندگی کی بہاریں ہوں گی ہی نہیں، وہاں تو نباتات ہوگی ہی نہیں. پانی کو ایسا اللہ نے ٹیکنیکل راستہ دیا کہ پہلے اوپر جانا ہے، زمین سے ابل، پھر وہاں سے کہاں آئے گا، پھر نیچے آئے گا. تو اللہ فرماتے ہم نے زمین میں پانی کے چشمے جاری کر دیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ ان پھلوں کو تم کھاؤ. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتے ان درختوں کو اور پودوں کو تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا. افلا یشکرون، شکر ادا کیوں نہیں کرتے. بس ایک آیت، سبحان الذی خلق الازواج کلھا. دیکھو ابھی تک جو اللہ کا انداز کلام تھا وہ یہ تھا کہ اللہ اپنی تعریفیں کر کے نہیں بتا رہے تھے کہ ہم نے بارشیں برسائیں، زمین میں چشمے جاری کر دیے اور درخت پیدا کر دیے. بس اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ زمین تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اس میں تم بیج ڈالتے ہو، درخت اگتے ہیں، پانی کے چشمے جاری کر دیے. اگلے جملے میں اللہ نے اپنی تعریف کی، سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں اور پیر کی شکل میں پیدا کی ہے. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا تھا. کلھا، ہر چیز اس کائنات میں کیسی ہے؟ کلھا کا مطلب ہر چیز کے جوڑے ہیں، ہر چیز میں پیر ملے گا آپ کو. اگر یہ کائنات اتفاق سے بنی ہوتی تو پیرنگ تھوڑی ہوتی اس میں، مرغا مرغی الگ الگ تھوڑی پیدا ہوتے. ابے وہ سیل جو ڈارون نے جس کو بولا تھا وہ ترقی کرتے کرتے ایک جنس بن جاتا نا. یہ کیا بات ہے کہ نر الگ بن رہا ہے اور مادہ الگ، اور پھر دونوں کے ملاپ سے نسل بڑھ رہی ہے. نر کی اٹریکشن مادہ کی طرف، مادہ کی نر کی طرف. اور قرآن کہتا ہے سبحان الذی، وہ ذات معمولی نہیں ہے، بڑی برکت والی، ہر عیب سے پاک ہے، بڑی پاورفل ذات ہے. خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا. تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف مرد اور عورت میں، جانوروں میں؟ نہ. مما تنبت الارض، زمین جو نباتات اگا رہی ہے، زمین جو کچھ پیداوار پیدا کر رہی ہے، اس میں بھی اس نے جوڑے پیدا کر دیے. عرب سمجھتے تھے کہ شاید صرف کھجور میں جوڑے ہوتے ہیں. اب سائنس نے ثابت کر دیا نا کہ ہر پودے میں کیا ہیں، نر پودے الگ ہوتے ہیں، مادہ پودے الگ ہوتے ہیں. اور اگر ایک پودا ہی میں نر مادہ کا فرق نہیں ہے تو پھولوں میں ہوگا، اس میں نر مادہ پھولوں کا کیا ہوگا؟ ملاپ ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں ہر چیز میں ہم نے جوڑے بنا دیے. مما تنبت الارض، زمین جو کچھ اگاتی ہے اس میں بھی. ومن انفسہم، خود ان انسانوں کے اپنے اندر، مرد عورت. اور ومما لا یعلمون، اللہ کہتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں جوڑے ہیں مگر تمہیں علم نہیں ہے. جب سائنس پردے ہٹائے گی تو پتا چلے گا یہ ان میں بھی پیئرنگ ہے. یہاں تک کہ بے جان چیزوں میں بھی جوڑے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے کھوپڑی. آپ جب مادے کو توڑنا شروع کرتے ہو، پہلے تصور یہ تھا توڑتے توڑتے آخر میں ایک ذرہ آئے گا جو مزید نہیں ٹوٹے گا، وہ پہلی اکائی ہوگی. بھائی توڑا تو پتا چلا ایک الیکٹران ہے، دوسرا کیا ہے؟ یہ بھی تو جوڑے ہیں نا کہ نہیں؟ یہ بھی تو جوڑا ہے نا ایک. اس سسٹم کو آپ الگ کر دو، سارے سسٹم کی ایسی کی تیسی. جہاں الیکٹران کو دھکا دے کے ادھر پش کیا، وہ اگلے میں طلاق دلوا دیتا ہے وہ جا کے. نہیں یہی بات سمجھ بھائی. اگلا جو ہے نا اس کا بھی الیکٹران پروٹون کا ایک سسٹم تھا نا. ایک الیکٹران جب یہاں گیا اگلے ایٹم کی طرف یا اگلے ذرے کی طرف،
وہ کیا کرے گا, اس کے نیگیٹو چارج کو بڑھا دے گا. جب بڑھائے گا تو اس سے اگلا الیکٹران متاثر ہو کے وہ پش کرے گا. اور یہ جو جوڑے ہنسی خوشی زندگی ان کی گزر رہی تھی, اس میں طلاق دلوا دی کہ نہیں دلوا دی اس نے؟ یار کیسے سمجھائیں بھائی, ہم تو سائنسدان نہیں, ہم تو اسی اسٹائل میں سمجھائیں گے. تو یہ پش ہی تو ہو رہا ہوتا ہے نا. آپ یعنی کسی کی بیوی گھر سے بھاگ گئی, جوڑے تھے نا, بھاگ کے اس آفس میں جاب کر رہی ہے وہ. آج کل لبرل لوگ کہتے ہیں نا لڑکیاں گھروں سے نکلیں ایکچولی جاب کریں. یہ ایکچولی جاب سے ہو کیا رہا ہے؟ جب بیگم گھر سے نکلی جاب کے لیے آفس پہنچی, وہ یہ الیکٹران جا رہا ہے. یہی ہو رہا ہے الیکٹران کے ساتھ بھی, یہی ہو رہا ہے. جو بجلی پیدا ہوتی ہے نا, وہ یہی عمل ہو رہا ہے کہ آپ کا جوڑا تھا, آپ پہ پازیٹو چارج, بیگم پہ نیگیٹو چارج. بیگم گئی جاب کے لیے آفس. جب وہ آفس گئی ہے جاب کے لیے, تو وہاں جو مکھنچو بیٹھا ہوا ہے اپنی بیگم کو بھول کے کدھر توجہ کرے گا؟ وہ جو پازیٹو تھا نا, جو اس کے لیے تھا, اب وہ پازیٹو کہاں ہو جائے گا؟ وہ چارج اس طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا, اس نیگیٹو کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا. تو یہ والا جو مکھنچو گھر میں بیٹھا ہوا تھا نا, اس کا نیگیٹو گیا اس پازیٹو کے پاس. اب یہ کسی اور کی نیگیٹو کو تلاش کرے گا, کسی اور کے الیکٹران کو کھینچوں میں. اور ادھر جو ہے نا, اس کی جو بیگم جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, جب اس کو پتا چلے گا کہ میرے میاں کے آفس میں کسی سے ناجائز تعلقات ہیں, تو وہ اپنے لیے کوئی اور وسیم, بولو, کوئی اور پروٹون تلاش کرے گی. تو یہ سب پیئرنگ میں یہی ہے کہ جب پیئرنگ دائیں بائیں ہوتے ہیں نا, اس سے کہیں نہ کوئی اور پیئرنگ متاثر ہو جاتی ہے. اس لیے جو پیئر اللہ نے بنائے ہیں نا, جو قرآن میں جس کا اسی کی حفاظت. الیکٹران میں تو ٹھیک ہے, وہ تو بجلی پیدا ہوگی نا, خاندانی نظام تھوڑی تباہ ہوگا. لیکن جب یہ پیئرنگ انسانوں میں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے, تو اس سے انسانوں کے نظام کی ایسی کی تیسی اور ولد الزنا بچے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور سارا فائدہ پھر کتوں کو ملتا ہے. اس پورے نظام میں جب بھی خرابی آئے گی, فائدہ کون اٹھائے گا؟ کتا. اس میں میں کافی ریسرچ کر چکا ہوں. کتا کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ ظاہر ہے خاندانی نظام تباہ ہوگا, بچے نہیں ہوں گے, بڑھاپے میں تنہائی, تو پھر کتے پالو گے. پھر وہ محبتیں جو بچے کو دینی تھی, وہ کس کو دے گئے آپ؟ میں اشارہ بھی اس لیے کرتا ہوں, ادھر بہت زیادہ کتے یہاں گھوم رہے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جب بھی کتے کی بات کرتا ہوں نا, ادھر یہ پورا گراؤنڈ ہے, آپ دیکھو پورا کتوں کا اجتماع ہوتا ہے یہاں پہ. کیونکہ جو اینیمل لورز ہیں نا, انہوں نے کتا مارنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے, اور وہ کتے دبا کے انسانوں کو مار رہے ہیں, بے تحاشا مار رہے ہیں انسانوں کو. یہ ہے مذہب نہ ہونے کا نتیجہ. ہر آئے دن کوئی ایکسیڈنٹ سے گرا ہوا پڑا ہوا بندہ نظر آ رہا ہے کہ کتے نے مارا ہے جی, کتا ٹکرا گیا تھا. لیکن گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. بالکل جب بھی بات کرو کہہ رہے ہیں بھائی اینیمل لورز ہیں, ہمارے یہاں سندھ حکومت میں بہت سے لوگ اینیمل لورز ہیں, تو وہ نہیں, تو ان کو کتے کٹوا دو ایک دفعہ. ان کو انسان پہلے بھائی, کتے بعد میں. تو خیر پورا سسٹم تباہ ہوگا. فائدہ کس کو ہوگا؟ کتوں کو فائدہ ہوگا آخر میں. جیسے کہ یورپ میں کتے جتنے مزے کی زندگی کتا گزار رہے ہیں نا, ہم ایسی مزے کی زندگی یہاں انسان نہیں گزار رہا. صحیح بتاؤں آپ کو میں, یہاں انسان گٹر کے ڈھکن میں گرتا ہے, ڈھکن لیس گٹر, کتا نہیں گرتا یہاں پہ. اور بہت کچھ ہے, پھر یہ سارا بیان رہ جائے گا. ورنہ کتوں میں اور یہاں کے انسانوں میں اور وہاں کے کتوں میں کتنا فرق ہے, وہ کتنی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں جو یہاں انسانوں کو میسر نہیں ہے. لیکن میں کتوں کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ یہاں جب انسانوں کے ساتھ کتے جیسا سلوک ہے, تو کتوں کے ساتھ کیسا ہوگا آپ سوچ لو. لیکن میری پیش گوئی یاد رکھو کہ فیملی پلاننگ والے جو سسٹم لے کر آ رہے ہیں نسل روکنے کا, میں کراچی اور پورے پاکستان کے کتوں کو ایک خوشخبری دینے والا ہوں کہ فیوچر میں تمہیں بہت زیادہ پروٹوکول ملنے والا ہے. کیونکہ لڑکیاں بھی اب جاب کریں گی, دفتروں میں جائیں گی, لڑکوں کے ساتھ فری ہوں گی, کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. اور اسکولوں میں کو ایجوکیشن, تو سارا جو الیکٹران ادھر کے جو ہے نا وہ سسٹم سے نکل کے ادھر گیا, ادھر سے سارے پازیٹیو نیگیٹو کی ایسی کی تیسی. اور پھر اب تو پازیٹیو نیگیٹو کے بغیر LGBT آ رہے ہیں, نہ پازیٹیو ہے نہ نیگیٹو ہے. وہ خود فیصلہ کرے گا میں کیا ہوں, حالانکہ چارج خود نہیں ہوتا. وہ تو جو قدرت نے جو چارج پیدا کر دیا وہی ہوگا نا. لیکن اب اس کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ کائنڈلی آپ پازیٹیو بننا پسند کریں گے یا نیگیٹو. اللہ میاں نے تو چارج لیس بنایا تھا آپ کو. لیکن بہرحال اب خیر یہ جلدی سے بس مکمل کر دوں تو اللہ فرماتے ہیں مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. بہت سی ایسی چیزیں جن کا ان کو علم ہی نہیں ہے, ہم نے ان کو بھی جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. تو یہ پیئرنگ جوڑوں کا نظام یہ ڈاروین کے نظریہ ارتقاء کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا. نیچر اتنی سمجھدار نہیں ہو سکتی کہ ایسے ان لوگوں کو یا مخلوق کو پیدا کرنا ہے کہ جوڑے جوڑے بن کے آئیں. وہ نیچر اتنی سمجھدار نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ کا کام ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, کامن سینس کی باتیں تو سمجھ لو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ رمضان کے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, اس میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں نیت کریں, ہمیں انشاءاللہ اعتکاف ختم ہونے سے پہلے داڑیاں پوری رکھ لیں گے انشاءاللہ. ہمت کر لو, کچھ نہیں ہوتا یار.
کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک چہرہ سنت کے مطابق بن جائے گا. 5 ٹائم نماز کی کیا کر لیں گے؟ پابندی. انٹرنیٹ پر کسی کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, توبہ کرے وہ. پھر وہ علماء سے رابطہ بھی کرے, اہل اللہ کی صحبت بھی اٹھائے. لت پڑ جاتی ہے, چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, تو وہ کیسے آہستہ آہستہ چھوٹتی ہیں بعض دفعہ چیزیں. ہمت کی بات تو یہ ایک دم چھوڑ دو. پھر ہمت کر کے تہجد کی پابندی کر لیں. ہمت کر کے کہ کوئی ایسی لائف گزارنے کا عزم کریں جو ایک اچھی لائف, محنت والوں کی. پوستیوں کی طرح سو رہا ہے, پڑا ہوا ہے, اٹھتا ہی نہیں ہے, یونیورسٹی میں سب سے کم نمبر اس کے آتے ہیں, اور گٹکے کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا. ایک اچھا انسان بننا یہ مسلمان کی ذمہ داری. جس فیلڈ میں ہے اس میں آپ کمال پیدا کرو. آپ انجینئر بن رہے ہو, کمال کے انجینئر بنو. آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, کمال کے ڈاکٹر بنو. جس بھی فیلڈ میں ہو نا اس میں کمال پیدا کرو. یہ اسلام کا حکم ہے. کیونکہ بعض دفعہ نیک تو بن جاتا ہے لیکن بالکل بیکار ہو جاتا ہے. نیک بن گیا, اب کسی کام کا نہیں ہے. گھر والوں کو پتا ہے اب یہ ہر چیز دم درست سے چلائے گا بیٹھ کے, تو یہ نیک بننے کا مطلب نہیں ہے. تو اعتکاف میں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, تو بہت اچھے طریقے سے 10 دنوں کو گزارنا ہے, اور اس ٹائم کو قیمتی بنانا ہے. اور نیت یہ کرنی ہے کہ بالکل ہماری زندگی یو ٹرن کی طرح چینج ہو جائے گی. جب ہم واپس جائیں گے تو بالکل ہم کیا ہو چکے ہوں گے؟ چینج ہو چکے ہوں گے.